کہ جب تندور میں روٹی لگائی جاتی ہے تو وہ پانی تھوڑا سا لگایا جاتا ہے، تو فرماتی ہیں کہ پانی ویسے ہی ٹپک رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی روٹی، یعنی وہ پکی نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ حیران ہونے کی، تعجب کرنے کی کیا بات ہے کہ جس چیز کو نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلاتی۔ تولیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور آپ نے اس سے اپنے دستے مبارک کو صاف فرمایا۔ یہ جو ہے نا دیکھا کہ اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ آج ہم آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اپنے خطبات فقیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ صحابی فرماتے ہم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر ہم نے کھانا کھایا، تو ان کی جو باندی تھی انہوں نے ہمیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے ایک تولیہ پیش کیا۔ میں نے اس کو طرف دیکھا اور کہا اس کی تولیہ تو گندہ ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی تھی وہ اس کو لے گئی اور جا کر تندور میں ڈال دی، آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیا، کچھ دیر بعد اس کو نکال کر گرم و گرم میرے پاس لے آئی۔ میں نے اس سے ہاتھ صاف کیے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے کہ تولیہ پہلے میل کچیل تھی، آگ میں ڈالا، آگ سے جلا بھی نہیں اور وہاں سے نکال کر پھر میرے پاس لے آئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دعوت کی تھی، اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، تو ہم نے اس تولیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور آپ نے اس سے اپنے دستے مبارک کو صاف فرمایا۔ اس دن سے ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی یہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں اور آگ اس کا میل کچیل کھا لیتی ہے اور میل کچیل کو جلا دیتی ہے، لیکن تولیہ نہیں جلتا۔ تولیہ ایسا ہی ایسا ہے جیسے بہترین نیا یعنی اچھا معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات ہے۔ یہ آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اکثر گھر کے کام کر دیا کرتے تھے، گھر میں اکثر کام کر دیا کرتے تھے، اپنے ازواج کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، ان کے کام ساتھ ملا کے اکٹھے کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ روٹیاں لگا رہے، تندور جل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روٹی لگائی اور روٹی لگا کے سائڈ پہ ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی، جو لگی ہوئی روٹی تھی وہ پک گئی، لیکن جناب نبی کریم میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، ساری انسانیت کے نبی، فرشتوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، عرشیوں کے نبی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی ویسے ہی تھی جیسے تندور میں ویسے عادت ہوتی ہے کہ جب تندور میں روٹی لگائی جاتی ہے تو وہ پانی تھوڑا سا لگایا جاتا ہے، تو فرماتی ہیں کہ پانی ویسے ہی ٹپک رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی روٹی، یعنی وہ پکی نہیں۔ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ حیران ہونے کی، تعجب کرنے کی کیا بات ہے کہ جس چیز کو نسبت جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی اس برکت ہوتی ہے کہ اللہ کی اس دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلاتی، جہنم کی آگ بھی اس کو
نہیں جلاتی، یعنی اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے پر فخر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا کیا۔ تو میرے سامعین و ناظرین، آپ سے التماس ہے، آپ سے عرض ہے، اپیل ہے، میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس نسبت کی قدر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والے ہی جنت میں جائیں گے، اس لیے بھئی ان کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کریں، تو انشاءاللہ العزیز جہاں دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی آپ کو نہیں جلائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نسبت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔